حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر بے شک اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے لیے بروز محشر عام تجلی فرمائے گا۔ اے ابو بکر بے شک اللہ تبارک و تعالی گویا مخلوق کے لیے بروز محشر عام تجلی فرمائے گا اور تمہارے لیے خاص تجلی فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا معاذ ابن جبل فرماتے ہیں حضور نے فرمایا قیامت کے روز سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور میرے لیے عرش کے آگے ممبر نصب کیے جائیں۔ سرکار فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور میرے لیے عرش کے آگے ممبر نصب کیے جائیں گے اور ابو بکر کے لیے کرسی ہوگی، وہ اس پر بیٹھیں گے اور ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ حبیب اور خلیل کے درمیان صدیق ہے، حبیب اور خلیل کے درمیان صدیق ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت ناز کا مطالعہ کرے تو میں کہتا ہوں کہ وہ عکس آئینہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ میں ایک ایک بات آپ کی خدمت میں ایک ایک کر کے عرض کرتا ہوں۔ نمبر ایک، حضور علیہ السلام کی ظاہری عمر مبارکہ 63 برس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ظاہری عمر مبارکہ 63 برس۔ حضور علیہ السلام کے وصال مبارکہ کا ظاہری سبب خیبر کے زہر آلود گوشت کا اثر، کہ خیبر کے مقام پر جب ایک عورت کو پتا چلا کہ حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اپنے رفقا کے ساتھ، اور وہ جانتی تھی کہ حضور علیہ السلام کو دستی بہت پسند ہے، تو اس نے اسے تیار کیا اور اس میں زہر ملا دی۔ حضور علیہ السلام نے ایک دو نوالے تناول فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اس دستی میں سے آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں سے نہ کھائیں کیونکہ اس عورت نے اس میں زہر ملایا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے پھر کھانا جو ہے وہ چھوڑ دیا، کھایا نہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے جب وصال کا وقت قریب آیا تو کہتے ہیں علماء اکرام کہ اس زہر کے اثر کو لوٹایا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو شہادت کا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کے وصال کا ظاہری سبب خیبر کے زہر آلود گوشت کا اثر، اور محب الدین تبری کہتے ابن شہاب نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مرتبہ حلوے کا ہدیہ آیا تو اسے آپ نے حضرت سیدنا حارث بن کلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تناول فرمانا شروع کیا۔ حضرت حارث نے کہا اے خلیفۃ الرسول آپ اس حلوے پر سے ہاتھ اٹھا لیں، اس کھانے پر سے ہاتھ اٹھا لیں، کیونکہ اس میں ایک ایسا زہر ملایا گیا جو 1 سال تک اثر کرنے والا، لہذا میں کہتا ہوں میرا اور آپ کا وصال ایک ہی دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کھانے پر سے ہاتھ کو اٹھا لیا اور یہ دونوں حضرات مسلسل بیمار ہونے لگے، یہاں تک کہ 1 سال پورا ہونے پر دونوں نے ایک ہی روز دنیا سے پردہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھیں۔ حضور علیہ السلام کا وصال مبارکہ پیر والے دن ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال مبارکہ بھی پیر والے دن ہوا۔ حضور علیہ السلام کا وصال مبارکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ کی مبارک گود میں ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا وصال مبارکہ مدینہ منورہ میں ہوا تو ابو بکر صدیق کا وصال مبارکہ بھی مدینہ منورہ میں ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کو وصال کے بعد انہی کپڑوں میں کفن دیا گیا جو آپ کے زیب تن تھے، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی انہی کپڑوں میں کفن دیا گیا جو آپ کے زیب تن تھے۔ جن حضرات نے حضور علیہ السلام کو لحد مبارکہ میں اتارا انہی حضرات نے ابو بکر صدیق کو بھی لحد مبارکہ میں اتارا۔ اللہ اکبر۔ جہاں آخری آرام گاہ حضور علیہ السلام کی بنی وہیں آخری آرام گاہ صدیق اکبر کی بنی۔ جس چارپائی پر حضور علیہ السلام نے آخری وقت آرام فرمایا
اسی چارپائی پر حضرت ابو بکر صدیق نے بھی آخری وقت آرام فرمایا۔ آج جو روضہ رسول ہے، خدا کی قسم وہی روضہ صدیق اکبر بھی ہے اور وہی روضہ فاروق اعظم بھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب آئیے میں اعزازات اور امتیازات کی اگر بات کروں، پھر آپ کو میں ایک ایک کر کے سمجھاتا۔ نمبر ایک یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا امتیاز یہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، ایک بات۔ نمبر دو، سب سے پہلے خلیفہ راشد منتخب ہوئے۔ نمبر تین، آپ نے آپ کی صحابیت نص قطعی یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت اذ یقول لصاحبہ سورہ توبہ سے ثابت ہے، لہذا اس کا منکر دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یاد رکھے، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خوبیوں میں یہ بڑی خوبی ہے کہ آپ خود صحابی، آپ کے والد محترم صحابی، آپ کے صاحبزادے صحابی، آپ کے پوتے صحابی، یہ اعزاز آپ کے علاوہ کسی اور صحابی رسول کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق وارگاہ الہی سے لقب صدیق ملا، اتقا ملا، اور حضور علیہ السلام نے عتیق کا لقب آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے منکرین ختم نبوت اور پھر مانعین زکوٰۃ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے ان سے جہاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے اپنی جگہ آپ ہی کو امام مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا، بخاری مسلم اور ترمذی کی حدیث میرے سامنے، حضور نے ارشاد فرمایا، ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضور علیہ السلام نے ہمیشہ ابو بکر صدیق کی رائے کو مقدم فرمایا اور آپ کے مشورے کو فوقیت عطا فرمائی۔ آپ ہمیشہ حضور علیہ السلام کے وزیر و مشیر خاص رہے۔ حضور علیہ السلام نے جب بھی اپنے اصحاب کا تذکرہ فرمایا تو سب سے پہلے آپ کے مبارک لبوں سے ابو بکر نکلا، سب سے پہلے ابو بکر نکلا۔ اللہ اکبر۔ جب حضور علیہ السلام، جیسے کہ آپ عشرہ مبشرہ لیں، عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور علیہ السلام جب احد پہاڑ پر چلے اور جب وہ ہلنے لگا تو حضور نے فرمایا، احد ٹھہر جا، تجھ پر نبی، صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یہاں پر بھی حضور کی زبان سے جو نام نکلا وہ صدیق اکبر کا نکلا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جب حضور فاروق اعظم کی شہادت ہوئی تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے جنازے پر تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ میں حضور سے سنا کرتا تھا، میں ابو بکر و عمر گئے، میں ابو بکر و عمر آئے، میں ابو بکر و عمر بیٹھے، میں نے حضور علیہ السلام کی زبان ناز سے بار بار یہ الفاظ سنے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ آپ کی خوبیوں میں یہ خوبی بھی ہے کہ حرم کعبۃ اللہ میں حضور علیہ السلام کے زیر سایہ سب سے پہلے توحید کا خطبہ اگر کسی نے دیا تو وہ ابو بکر صدیق نے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس پر آپ کو زود و کوب کیا گیا حتیٰ کہ ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی خوبیوں میں یہ خوبی بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے سفر ہجرت میں اپنی معیت کے لیے یعنی اپنے ساتھ اللہ کے حکم سے ابو بکر صدیق کو چنا، آپ کا انتخاب فرمایا، آپ رفیق سفر منتخب ہوئے۔ حالانکہ تمام صحابہ کرام موجود تھے، اہل بیت اطہار موجود تھے، لیکن اپنا رفیق سفر بنایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اللہ اکبر۔ آپ ہی کی لخت جگر ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبریل امی حضور علیہ السلام کی زوجیت میں دیا۔ آپ کی شہزادی
حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آئی. اللہ اکبر. آپ ہی کی لخت جگر کے تصدق و توسل سے امت مسلمہ کو تیمم کی آیات ملی، اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کا جواز قرآنی آیات میں بیان فرمایا گیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ آپ ہی کی لخت جگر یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین کا 2/3 حصہ امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا کیا گیا. 2/3 حصہ ملا. اللہ اکبر. 3 راتیں غار کے اندر ابو بکر صدیق نے حضور کے ہمراہ بسر کی. یہ اعزاز صرف آپ ہی کو حاصل. اللہ اکبر. اور خوبی میں آپ کو بتاؤں، مسجد قباء شریف، مسجد نبوی شریف کی جگہ سب سے پہلے جو خریدی گئی اس کی رقم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا فرمائی. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے. مسجد نبوی شریف میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. تو اب قیامت تک وہاں نماز پڑھنے والوں کی نماز کا ثواب ابو بکر صدیق کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. آپ کی خوبیوں میں یہ خوبی بھی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو کتابی شکل میں جمع کرنا یہ ابو بکر صدیق کا ترہ امتیاز ہے. اب قیامت تک جتنا قرآن پڑھا جاتا رہے گا سب کا ثواب ابو بکر صدیق کو ملتا رہے گا. اللہ اکبر. آپ کی لخت جگر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ حجرہ مبارکہ تا قیام قیامت مسکن محبوب علیہ السلام بننے کا شرف حاصل ہوا. اسی حجرہ مبارکہ میں بحکم رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ صدیق کو صدیق سے ملا دو، آپ کی تدفین ہوئی. اللہ اکبر. آپ کا اعجاز یہ ہے کہ جس گنبد خضرا کے نیچے حضور آرام فرمائے وہیں ابو بکر صدیق آرام فرمائے. اللہ اکبر. تو آپ گنبد خضرا میں بھی خلیفہ بلا فصل ہیں اور ثانی اثنین ہیں.